حي على الفلاح حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، مگر کیا اثر ہوتا؟ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت چاہا مگر ان کے دل ایمان کے نور سے منور نہ ہوئے۔ انہوں نے ایمان کی روشنی لینا ہی نہ چاہی۔ کوئی کیسے دیتا، ان کو یہ تاریکی ہی پسند تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کل تک تم مجھ کو اپنا بھائی اور اپنا دوست سمجھتے رہے اور آج مجھ کو بھول گئے، اب مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اے میرے بھائیو، یہ تو بتاؤ تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ میری صورت دیکھ کر بھاگ کیوں جاتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا یا تم سے کچھ مانگ لوں گا؟ اے میرے عزیز بھائیو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میری تم سے کوئی غرض نہیں، میں اپنی محنت کی مزدوری تو اپنے پروردگار سے لوں گا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اے میرے عزیز دوستو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا مال و اسباب ضائع ہو جائے گا، تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، تمہارے عیش و آرام میں خلل آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قسم خدا کی، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں کو دراز فرمائے گا، تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری کھیتی باڑی کی پیداوار میں ترقی دے گا، تمہارے جسموں میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ اے میرے بھائیو، تم میرے رسول ہونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا کوئی نئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمہارے اگلوں کے پاس، جو تمہارے ہی باپ دادا تھے، کیا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا تھا؟ پھر میرے رسول ہونے پر کیوں حیرت ہے؟ پھر میرے نبی ہونے پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ کا تو یہ قاعدہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے یہ بات اچھی ہے، اس کو اختیار کرو، اور یہ بات بری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت ہے کہ وہ رسول کو قوم ہی کے بھائیوں بندوں میں پیدا کرتا ہے اور رسالت کا شرف بخشتا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائے اور نصیحت کرے۔ اس لیے مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تم کو سمجھاؤں اور بری بھلی باتوں سے آگاہ کروں۔ اے قوم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور سمجھانے والا آیا تو تم اس پر حیرت کیوں کرتے ہو؟ اس کو انوکھی اور نرالی بات کیوں سمجھتے ہو؟ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سنی۔ جب کوئی جواب نہ بن آیا تو کہتے کیا ہیں؟ اے ہود، ہمارا معبود تم سے خفا ہو گیا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے تمہاری عقل ٹھکانہ نہیں رہی۔ یہ ہمارے معبود ہی کے غصے کا اثر ہے جو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، کوئی عقل کی بات نہیں کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ارے یہ معبود، یہ تو پتھر کی مورتیاں تمہارے ہاتھوں کی گڑی ہوئی ہیں، یہ کیا نقصان پہنچائیں گی یا ان سے کسی کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے؟ یہ پتھر کی مورتیاں نہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل پھر سکتی ہیں، یہ میری عقل کیا خراب کریں گی؟ خوب بات تم نے کہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری عقل تو خود ٹھکانہ نہیں رہی، تمہارے دلوں سے اچھے برے کی تمیز اٹھ گئی۔
اب تم کیوں میری بات کو اچھا سمجھنے لگے؟ سن لو، یہ تمہارے معبود نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ برائی، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم بھی اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچاؤ یا نقصان، کسی کو مالا مال کر دو یا برباد۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے قبضہ میں سب کچھ ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک تنکا اس کے حکم کے بغیر تم اٹھا نہیں سکتے۔ اے قوم، کان کھول کر سن لو، میں نہ تمہارے ان معبودوں پر ایمان لاؤں گا، نہ ان سے ڈروں گا، اور نہ ڈرتا ہوں، مجھے تو ان سے نفرت ہے۔ میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر تمہاری پوری جماعت مل کر مجھے ستائے، جب بھی میں نہ ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہوں، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن کہنے لگے، اے ہود، کیسے مانے کہ تم رسول ہو؟ تمہاری اس نبوت کی کون سی دلیل ہے؟ دلیل دکھاؤ تو ہم جانیں۔ ہم تمہاری اس نئی بات سے اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تم لاکھ نصیحت کرو۔ کیا ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے جن کو ہم اپنے باپ دادا کے وقت سے پوجتے چلے آئے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے۔ اے ہود، اگر تم ہمارے معبودوں پر ایمان نہ لاؤ گے اور ان سے نہ ڈرو گے تو ہم بھی تمہارے معبود پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ تمہارے معبود سے ڈریں گے۔ ہم روز تم سے سنتے رہتے ہیں، عذاب عذاب، ہم کو دکھاؤ عذاب کہاں ہے اور بتاؤ کب آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، وہی عالم الغیب ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، اے ہود، ہم کو تو اس عذاب کا انتظار ہے، دیکھیں تو کیسا ہے، اگر سچے ہو تو دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اس دلیری اور جرت پر بہت حیرت ہوئی اور ان کی بدقسمتی پر بہت افسوس ہوا۔